ذکر کروں، کون کون کرے گا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ اللہ قرآن و سنت کے پیگر تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کے طریقے کے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان کو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، جو خیر التابعین بزرگ ہیں، جنہوں نے کئی صحابی کی زیارت کی ہے۔ عزیز سامعین، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ لوگوں کو کثرت سے قرضہ دیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ کسی مقام سے گزر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آپ کو دیکھ کر چھپ گیا۔ ایک شخص جو ہے وہ آپ کو دیکھ کر چھپ گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ یہ شخص ہے، یہ آپ کو دیکھ کر چھپ گیا ہے، تو آپ نے اس شخص کو اپنے پاس بلوایا اور اس سے پوچھا کیا وجہ ہے، تم مجھ کو دیکھ کر چھپ گئے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت وہ میں نے آپ سے قرضہ لیا ہوا تھا، کافی عرصہ ہو گیا ہے، لیکن ابھی میرے پاس مالی وسعت نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو دے نہیں پا رہا، تو شرمندگی کی بنا پر میں چھپ گیا اور راستہ میں تبدیل کر لیا ہے۔ اب اتنے لوگوں کو قرضہ دیا کرتے تھے کہ مسئلہ ہوگا تو آپ کو ذہن میں نہیں تو کس نے کتنا مال دیا۔ عزیز سامعین، امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ بات سنی کہ یہ شخص قرضدار ہے، میرا قرضدار ہے اور مجھ کو دیکھ کر چھپ گیا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اس سے معافی مانگی۔ کیا کرا؟ سب سے پہلے اس سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری وجہ سے تم شرمساری میں مبتلا ہو، میں اللہ کی رضا کے لیے تم کو اپنا سارا قرضہ معاف کرتا ہوں۔ یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ تھا۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرض کی وصول کے لیے ایک مجوسی کے پاس گئے۔ اب دیکھیں عزیز صاحب، ہمارے اکابرین کا طریقہ تو یہ تھا، وہ مسلمانوں کافروں کو بھی قرضہ دیا کرتے تھے۔ مسلمان کافروں کو بھی قرضہ دیا کرتے تھے، مجوسی کو قرضہ دیا آپ نے، تو قرض کے وصول کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے گھر کی طرف گئے۔ اب جناب ہوا کیا، آپ کی جوتی میں کیچڑ لگ گیا، تو آپ نے اس کیچڑ کو صاف کرنے کے لیے جوتی کو تھوڑا سا پٹکا، تو وہ کیچڑ جو ہے اس مجوسی کی دیوار پہ لگ گیا۔ آپ پریشان ہو گئے کہ ابھی اگر میں کیچڑ کو صاف کروں تو کچھ نہ کچھ دیوار کی مٹی بھی اڑ جائے گی، اور اگر میں کیچڑ کو صاف نہ کروں تو یہ دیوار گندی رہ جائے گی۔ اب اس کشمکش میں میں کروں تو کیا کروں؟ عزیز سامعین، کسی نے خبر دی مجوسی کو کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے گھر کے باہر موجود ہیں، تو بڑا شرمسار وہ سمجھ گیا قرضہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ واپس گھر سے باہر آیا اور کہا کہ حضرت مجھے معاف کر دیں، میں تاخیر ہو گئی، اور اپنی قرض کے حوالے سے گفتگو کرنے لگا۔ امام اعظم نے فرمایا کہ میں اس حوالے سے پریشان نہیں، بلکہ میں اس حوالے سے پریشان ہوں کہ میری جوتی سے کیچڑ لگ گیا ہے تمہاری دیوار میں۔ اب میں پریشان ہوں، اگر میں اس کیچڑ کو صاف کروں دیوار کی کچھ نہ کچھ مٹی جھل جائے گی، اب مٹی بھی تو تمہاری ہے، اور اگر صاف نہ کروں تو دیوار گندی رہ جائے گی، اب میں کروں تو کیا کروں؟ عزیز سامعین، وہ مجوسی کہنے لگا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ اس دیوار کی کیچڑ کو بعد میں صاف کیجئے گا، بلکہ میرے دل میں جو کیچڑ کفر شرک کا ہے اس کو صاف کر دیں، مجھ کو اسلام میں داخل کر دیں۔ یہ ہمارا کابرین کا طریقہ تھا۔ تیرا ذکر